نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدیق مولا، صدیق رہبر، صدیق سچا، صدیق سچا. صدیق مولا، صدیق رہبر، صدیق سچا، صدیق سچا. تاریک شب کی ظلمتوں میں صدیق منزل کی ہے نشانی. جفا کے گرداب اور بور میں صدیق سانجی تھا ہر قدم پر. جفا کے گرداب اور بور میں صدیق سانجی تھا ہر قدم پر. حضور آیا، حضور حاضر، لبوں پہ جذبوں کی تھی روانی. صدیق علی کا رہنما تھا، صدیق عائشہ کا بابا جانی. صدیق صداقت کا چڑھتا سورج، صدیق وفا کی ابر گہر بانی. صدیق جامع رسول تھامے، صدیق وحدت کی میں پلا کر. صدیق جامع رسول تھامے، صدیق وحدت کی میں پلا کر. بدل رہا ہے مزاج کسرا، الٹ رہا تاج کیسرانی. صدیق حق کا علم اٹھا کر کھڑا رہا تھا عادیوں میں. صدیق جرت کا آسماں تھا، صدیق شجاعت کی بحر بے کرانی. سبحان اللہ. میرے واجب الاحترام قابل سر تقدیم میرے ہم مشرب دوستوں، درس قرآن کا یہ سلسلہ الحمدللہ کئی سالوں سے بغیر کسی ناغے کے چل رہا ہے. اور حضرت اقدس قاری محمد احمد مجاہد دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی، زیر نگرانی یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے، انہیں کامل صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور تادیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. دوستو، آج اس عظیم ہستی کا ذکر خیر تذکرہ کر کے اپنے قلوب و اذہان کو ہم منور کرنے جا رہے ہیں. آسمانوں پر اس کا نام صدیق ہے، زمین پر اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنی مبارک اور مطہر ہستی ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مجلس لگی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے اور
قبل الاسلام زمانہ جاہلیت کی باتیں ہو رہی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے پہ یہ کرم تھا، میرے پہ یہ عنایت تھی کہ میں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی نہیں کی۔ میں نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور پھر ایک واقعہ سنایا کہ جب میری پیدائش ہونے لگی تو میری والدہ کہتی ہے کہ مجھے غیب سے ایک آواز آئی کہ تمہارے گھر میں ایک ایسی نیک روح جنم لینے والی ہے کہ جس کا نام آسمانوں پر صدیق اکبر صدیق رکھا گیا ہے۔ آسمانوں پر صدیق یعنی سچا رکھا گیا، اور وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوگا۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو سیدنا صدیق اکبر کی پیدائش سے پہلے۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا، چونکہ ان کے والد بت پرست تھے ابو قحافہ، اور انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا بیٹا وہ عبادت نہیں کرتا جو عبادت ہم کرتے ہیں، جو عبادت ہمارا معاشرہ کرتا ہے، عبادت کا جو سلسلہ مکہ میں مروج ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس مروج طریقے کو فالو نہیں کرتے۔ اس پر ایک مرتبہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر میں موجود بت خانے میں لے گئے، اور بت خانے میں لے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ہمارے طریقے پر عبادت کرو، ہمارے طریقے پر ان بتوں کو پروردگار مانو، ان کو خدا مانو، ان کو سارا کچھ دینے والا مانو، ان کو انداتا مانو، ان کو بچہ اور بچی دینے والا مانو، ان کو رزق دینے والا مانو، ان کو زندگی اور موت کا مالک مانو، سورج کو نکالنے والا، سورج کو غروب کرنے والا، چاند اور ستاروں کا، شمس و قمر، لیل و نہار کی گردش کا مالک مانو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم بازو سے پکڑ کر مجھے ان بتوں کے سامنے کھڑا کر کے ان کی عبادت کا حکم دے کر چلے گئے۔ میں نے سب سے والد کے جانے کے بعد ان بتوں سے یہ سوال کیا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ، میرے پاس جو کپڑے ہیں وہ اب ناکافی ہو گئے ہیں، مجھے نئے کپڑے چاہیے، مجھے نئے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے نئے کپڑے دو۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میں ان سے سوال کرتا رہا، مجھے ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے خدا ہے، یہ کیسے پروردگار ہے جو میری بات نہیں سنتے، میری بات سن کر کوئی آگے سے رسپونس نہیں کرتے، کوئی جواب نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے ان کو کہا کہ میں یہ پتھر تمہیں ماروں گا۔ جو سب سے بڑا بت تھا اس کو کہا کہ یہ پتھر میں تمہیں ماروں گا، اگر اس پتھر سے اگر تم بچ گئے اور اپنے آپ کو بچاؤ کر لیا تو پھر میں کچھ تمہارے متعلق سوچ سکتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے پتھر اٹھایا اور پوری زور سے اس بت کو مارا کہ وہ بت نیچے گر گیا۔ اب وہ ان کے والد صاحب آئے، انہوں نے آ کے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کو تو میں عبادت کے لیے چھوڑ کے گیا تھا، اس نے تو ہمارے بت کا، ہمارے جو خالق اور مالک ہے اس کا تو سر ہی پھوڑ دیا۔
اور وہ نیچے گرا ہوا ہے. انہوں نے جا کے ان کا بازو پکڑا، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کی اور لے جا کے ان کی والدہ کو بتایا جا کے سارا واقعہ اور سارا ماجرا. تو ان کی والدہ نے کہا کہ چھوڑ دے اس کو، اس کے حال میں چھوڑ دے، یہ خود ہی اپنے رستے بنا لے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی اس محفل میں واقعہ سنایا، حضرت ابوبکر صدیق نے یہ واقعہ سنایا ہی تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور تشریف لا کے فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے سچ بولا ہے. گواہی کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ صدیق اکبر نے سچ بولا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے سچے انسان، مقام صدیقیت پر فائز. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشیت الہی نے اس کائنات کے سب سے عظیم پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار و مزار بنانا تھا. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی بت پرستی سے بچا کے رکھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے بڑے 10 معزز افراد میں ان کا شمار ہوتا اور اپنی قوم قبیلوں کے فیصلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ ان کا قوت فیصلہ بہت مضبوط تھا اور وہ سچے انسان تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، کبھی جھوٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے زمانے جاہلیت میں. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اور پھر مکہ کے اگر 5 بڑے تاجروں کا نام لیا جائے تو ان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بے شمار خوبیوں کے ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن سے بھی نوازا تھا، وجاہت سے بھی نوازا تھا، دولت سے بھی نوازا تھا، اخلاق اور کردار کی بلندی سے بھی نوازا تھا. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی مشہور. ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کی. جب لوگوں کو دعوت دی تو آگے سے متفرق جو ہے وہ ریئیکشن آیا. جیسے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے وہ اب تم پہ حملہ کر دے گا تو اے میری برادری والوں، اے وہ لوگوں کے جن کے ساتھ میری زندگی کے شب و روز گزرے، جنہوں نے میرے لیل و نہار کے معمولات کو دیکھا ہے، جو وہ اے وہ لوگوں جو مجھے صادق بھی کہتے ہو، جو مجھے امین بھی کہتے ہو، اے وہ لوگوں مجھے بتاؤ کہ محمد کی زندگی آج تک تمہارے سامنے وہ جو گزری ہے کیا وہ بے عیب نہیں ہے؟ اور اگر آج میں یہاں کھڑے ہو کے یہ کہوں کہ فاران کی چوٹی کے پیچھے، اس چوٹی کے پیچھے اب کوئی لشکر کھڑا ہے وہ اب تم پہ حملہ کر دے گا تو کیا تم مانو گے؟ تو سب نے بھائی آواز یہ کہا
کہ ہم بے شک بلا شبہ بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی توقف کے مانیں گے کہ پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے وہ ہم پہ حملہ کر دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بڑی تم کو دعوت دیتا ہوں، میں اس سے کئی گنا زیادہ بڑی تم کو دعوت دیتا ہوں کہ میں تمہیں کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تو میرے دوستو سارے لوگوں نے پتھر اٹھایا، سنگ باری کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہنے والوں نے، امین کہنے والوں نے وہاں سنگ باری کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ تضحیک بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا بھی نعوذ باللہ. لیکن جب یہ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ میری زندگی ساری اے ابوبکر تیرے سامنے ہے، میرے شب و روز تیرے سامنے ہے، تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے، تو میرا دوست ہے. اگر میں تجھے یہ کہوں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ہاتھ میں ہدایت رکھ دی، تو کیا تم مانو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ختم کی، ایک لمحے کا توقف اور ایک لمحے کا تردد نہیں کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت لبیک کہہ دیا. سبحان اللہ. اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم ہوئی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیار بیٹھے تھے لبیک کہنے، اسی وقت کلمہ. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر کسی بات پہ اختلاف ہو گیا. اس اختلاف میں یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا ہو گیا، آپس میں کچھ شکنجی ہوگی. آپس میں جب انسان ہوتے ہیں تو 100 معاملات ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارحم امتی بامتی ابوبکر بہت رحم ہوئے تھے. فوری طور پر احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، فوری طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے میں نہیں معاف کرنا، وہ کہتے میں نہیں معاف کرنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، کہتے میں تیری شکایت لانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے معاف نہیں کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ایک غلطی تسی کیتی ہے، وہ تو شکایت بھی میری تسی لوگ چلے ہو. فرمایا کہ میں تمہاری شکایت لگاؤں گا. وہاں سے نکلے اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ میری اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی تکرار ہو گئی، اس میں کچھ الفاظ مجھ سے زیادہ کیا ہو، کچھ زیادہ الفاظ کیا ہو گئے جس کی مجھے شرمندگی ہوئی، اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی، انہوں نے مجھے معافی نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن کے مسکرائے. کچھ وقت گزرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں، اگر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا. اب انہیں جب غلطی کا احساس ہوا تو وہ ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، وہاں گھر سے پتہ چلا کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لے کے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوڑا جلال آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبض شناس تھے. اب انہیں لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر نہیں،
انہیں ڈانٹ پڑے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی میری ہے، عمر کی غلطی نہیں ہے۔ اللہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں انہوں نے معافی مانگی، میں نے نہیں دی، مجھے احساس ہوا کہ انہیں معاف کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، صدیق نے اس وقت میری بات پہ لبیک کہا جب تم سب لوگوں نے میری بات سے انکار کیا۔ صدیق اکبر نے میری بات پر اس وقت لبیک کہا جب تم سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ کیا تم میرا کر کے میرے اس دوست کو معاف نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس مجلس میں بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ساری زندگی کبھی ہمارے دل میں اس کے بعد کوئی کھٹکا بھی پیدا نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر کبھی کہنے سننے میں کچھ اونچ نیچ ہو بھی جاتی تو ہمارے دل میں کبھی اس کا رنج نہیں آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے بعد کہ جب تم سب لوگوں نے جھٹلایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے میری آواز پہ لبیک کہا۔ تو دوستو، یہ بے شمار واقعات ہیں، وقت بالکل ہی ختم ہوا چاہتا ہے، ابھی تو ہجرت کا واقعہ بھی شروع ہونا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پورے خاندان نے بہت قربانی دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف قربانیاں نہیں ہیں، ایک مرتبہ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رات کا وقت تھا، آسمان جو ہے وہ ستاروں سے چمک رہا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شخص کی اتنی نیکیاں ہوں گی جتنے آسمان کے ستارے؟ فرمایا ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجسس ہوا کہ میرے والد کا نام لیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجسس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمر بن خطاب ہے، وہ عمر بن خطاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تجسس سے پوچھا، ان کے مطابق کا جواب نہیں آیا تھا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شخص کی اس سے بھی زیادہ نیکی ہیں جو شمار نہ کی جا سکے، جو گنی نہ جا سکے؟ فرمایا ہاں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش قسمت شخص کون ہے؟ فرمایا کہ تیرا والد۔ سبحان اللہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک نے کہا نا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، کسی نے ترجمہ کیا ہے اور کسی نے کہا ہے دو میں کا دوسرا۔ یہ جو دو میں سے دوسرا کہا، دو میں سے دوسرا، یہ وہ چیز ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار، انبیاء میں سب سے بڑے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف امت محمدیہ نہیں، آج تک قیامت کی صبح تک آنے والی امتوں میں سب سے افضل البشر بعد الانبیاء، دو میں کا دوسرا، دو ہی تھے
جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تو یہ نا جو ثانی اثنین ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں نبی کریم، انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی کوئی نہیں، اور امتوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانی کوئی نہیں، سب سے افضل البشر بعد الانبیاء۔ میرے دوستو، قریش مکہ کے مظالم بڑھے اور ہجرت کا حکم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دل کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی تیاری شروع کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو توقف کرنے کا کہا، رکنے کا کہا کہ رک جاؤ، تم اتنی تیزی سے تیاری نہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق واقعی یار غار و مزاق تھے، وہ اسی وقت ہی سمجھ گئے تھے، اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ میری ڈیوٹی اللہ کی طرف سے لگ گئی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنی۔ اسی لیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کے بعد 2 سواریاں مختص کر دی تھی اس کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کہا نہیں کہ تم نے میرے ساتھ جانا ہے، صرف توقف کرنے کا کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نبض شناس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت سمجھ آ گیا کہ یہ جو ہجرت میری ہونی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، اور 2 اونٹ جو ہیں اس کے لیے تیار کر لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ یا تو صبح کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لاتے ہیں یا رات کے وقت۔ ایک دن دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے گھر تشریف لے کے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرما دیا کہ آج کوئی غیر معمولی کام ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج تشریف لائے، معمول کے کام نہیں ہے۔ اذان کتنے بجے؟ 25 منٹ 25 منٹ 3:25۔ تو جب دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے رفیق، ہجرت کا حکم آ گیا اور اب ہم تیاری کرنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے پہلے یہ چیز محسوس کی کہ خوشی کے بھی کوئی آنسو ہوتے ہیں، خوشی میں بھی رونا آتا ہے، خوشی کے بھی کوئی آنسو ہوتا ہے۔ اگر میں نے زندگی میں سب سے پہلے یہ چیز فیل کی، محسوس کی، تو اس وقت کی جب ہجرت کا سن کے میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے زار و قطار ہونے لگے، خوشی سے زار و قطار ہونے لگے کہ یہ قرۂ فال میرے نام لکھا ہو، کہ اس کائنات کی امانت کو، اس کائنات میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے مدینے تک سپرد کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابوبکر صدیق۔ یہ سن کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے زار و قطار ہونے لگے۔ آپ کی بیٹیوں نے سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زاد سفر تیار کیا، اور غار ثور میں جب پہنچے، ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، تو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہرہ داری رات کو غار کے باہر ساری رات جاگ کر پہرہ صدیق کا بیٹا دے رہا ہے، اور دن کو مدینے سے، مکے سے مشرکین مکہ کی خبروں کو اکٹھا کر کے
رات کو لا کے پوری کارگزاری بھی حضرت عبداللہ بن ابی بکر سنا، اور دودھ جو ہے بکریوں کا دودھ، کھانے کا انتظام، گھر سے چیزیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا پروگرام جتنا بھی تھا، اگر اس کا کسی کو علم تھا تو وہ بھی صدیق اکبر کا گھرانہ ہی تھا۔ باقیوں کو یہ پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف نکل پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کس رستے پہ ہیں، کہاں پڑاؤ کیا، کس کے ساتھ ہے، کتنا توشہ ہے، کتنا توشہ نہیں ہے، کون سا جانور ہے، کون سا جانور نہیں ہے، یہ ساری چیزیں سیدنا صدیق اکبر کے گھرانے میں، اور روئے زمین پر صرف سیدنا صدیق اکبر کے گھرانے کے لیے۔ اور پھر مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ یہ دونوں ہی نہیں مل رہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نظر آ رہے اور نہ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے، تو انہیں شک پڑ گیا کہ یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تفتیش کے لیے گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ابو جہل نے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ اس وقت کہاں ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں نہیں پتہ کہ اس وقت کہاں ہے۔ تو ظالم اور بدبخت نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس چہرے پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میری کان کی جو بالی تھی وہ کان سے ٹوٹ کر بہت دور جا کے گئی، اتنا زور سے تھپڑ۔ لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا نہیں، اور پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلا اور بے شمار واقعات آئے۔ وہ آپ لوگوں نے سام کا واقعہ تو سنا ہوگا، اس جس ظالم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ ڈنڈ مار کر اپنی بدبختی پہ مہر لگائی، اور کچھ لوگ ہیں جو قیامت کی صبح تک اس بدبختی میں مبتلا بھی رہیں گے، اور قیامت میں اس کا پورا بدلہ بھی پائیں گے۔ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک اور احادیث میں مسلم ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اور ان کے گھرانے کا مقام اور قربانیاں بھی مسلم ہے۔ کسی کے کچھ کہنے سے نہ ان کا مقام کم ہو سکتا ہے، نہ ان کا مرتبہ کم ہو سکتا ہے، نہ ان کی عظمت کم ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ انعامات جو سیدنا صدیق اکبر اور ان کے گھرانے کو مل رہے ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔ ایک آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہجرت کا واقعہ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر صحیح۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی کسی جگہ پر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو احسانات ہیں اس امت پر، وہ صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں، انہوں نے بے شمار اسلامی ریاست میں ایسی تبدیلیاں کی کہ آج بھی پوری دنیا ان قوانین پر عمل کرتی ہے تو ان کی ریاستیں فلاحی کہلاتی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت والے دن جب ہر بندہ یا ربی نفسی یا ربی نفسی کہہ رہا ہوگا اور ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لے کے جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں حساب کتاب شروع کیا جائے، وہ سلسلہ وہاں سے چلے گا، سارے انبیاء سے ہوتے ہوئے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتجی ہوں گے، التجا کریں گے، سر سجدے میں رکھیں گے، روئیں گے،
گڑ گڑائیں گے، واسطے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیغام اور رسانی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہو رہی ہوگی، پتہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارا ہی ہوگا، لیکن جبریل علیہ السلام و تسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کے آ رہے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے جا رہے ہوں گے۔ یہ پیغام نشانی چل رہی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب لینے پہ راضی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے میں حساب کتاب شروع کر دیتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام و تسلیم کے پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ اے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں حساب کتاب شروع کر دیتا ہوں، لیکن کیا تمہارے پاس کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے حساب دے سکے؟ کوئی ایسا انسان ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پورے جاہ جلال میں ہوں اور یہ جو مادی اور وقتی اختیارات دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دیے ہیں وہ بھی ختم ہو چکے ہوں گے، اور نامہ اعمال سب کا اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہر بندہ وہ پڑھ کے مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، پریشان ہو کہ ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ساری لکھی گئی۔ اس صورت میں کون حساب دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں ہے، میرے پاس ہے ایک بندہ جو آپ کو حساب دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کھڑا کرتے، جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کھڑا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدھے سے زیادہ غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہوگا۔ یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پر، میرے پر، آپ پر صرف یہاں دنیا تک احسانات نہیں ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے اس دل خراش موقع اور منظر پر جب سارے نبی ہاتھ کھڑا کر دیں گے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس وقت جب کوئی باپ اپنے بچے کو فائدہ نہیں دے سکے گا، کوئی بچہ اپنے والدین کو فائدہ نہیں دے سکے گا، سارے رشتے کہیں گے کہ اپنا اپنا دیکھنا ہے، بھائی میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو خود پریشان ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اس وقت بھی اپنی یاری، اپنی دوستی کو نبھائیں گے، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی میں آپ کے غمگسار بنیں گے، آپ کے ساتھی بنیں گے، آپ کے ساتھی بنیں گے، آپ کے مددگار بنیں گے۔ قیامت والے دن بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی، سب سے پہلے ایمان لے کے آنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی سازشوں سے بچانے والے، بے شمار واقعات ہیں۔ کسی نے آگے کہا کہ ہے ابو قحافہ کے بیٹے اپنے دوست کو جا کے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک محفل میں پوچھا کہ تم بتاؤ کہ سب سے بہادر کون ہے، ہم میں سب سے بہادر کون ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ آپ بہادر ہیں، آپ نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، مرہٹ کو شکست دی، میں نہیں، میں بہادر ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق ہم میں سب سے بڑا، حضرت ابوبکر صدیق سب سے بڑا۔ میں کہ ایک جنگ تھی اور اس جنگ میں اتنی شدت آ گئی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور لگتا تھا کہ اب سب کچھ بہہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو شخص حفاظت کے لیے کھڑا رہا اور جو شخص ڈٹا رہا، جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے ہر تیر کو روکا، ہر تلوار والے ہاتھ کو کاٹا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے چھاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے کہ عتبہ بدبخت نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوب و کوب نعوذ باللہ کرنا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کیا۔ کوئی بندہ بھاگتا گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور جا کے کہا کہ اے ابوبکر اپنے دوست کو بچاؤ، میں ابو قحافہ کے بیٹے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے گھر سے نکلے اور جا کے وہ جو جمگٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑا تھا، ٹوٹ پڑا تھا، وہ بدبختوں کا جو ٹولہ تھا، ایک ایک کو پکڑ کر کھینچتے پیچھے دھکیلتے، ایک ایک کو پکڑ کر کھینچتے پیچھے دھکیلتے، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ یہ بدبخت میرے قابو میں نہیں آئیں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھال بنا لیا۔ اب جتنے مکے تھے یا جو بھی تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، سیدنا صدیق اکبر کو اتنا مارا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بالکل لہولہار ہو گیا اور مار کھا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا، تھے تو یہ سردار نا، تھے تو یہ مکہ کے بڑے نا، انہوں نے اعلان کیا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انہیں 60% گمان ہو گیا کہ اب یہ شخص زندہ نہیں بچے گا، اتنا انہوں نے اعلان کیا چوک پہ کھڑے ہو کے کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں نہ رہے تو ہم ان کا قصاص پورا قبیلہ لے گا۔ اب وہ بھی پریشان ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر کو ہوش نہیں ہے، سارا دن ہو گیا مغرب سے کہ آگے پیچھے کچھ ہوش آیا، اللہ جو سب سے پہلے زبان پہ لفظ سمجھ لیتے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، سب سے پہلا لفظ۔ تو ان کے والد نے برا بھلا کہتے ہوئے اٹھے کہ اب ساری دیہڑی سانو ہو گئی ہے، تینوں ہوش نہیں آتے ہیں، تینوں نہ اپنی فکر نہ ساڈی فکر، تو اٹھتا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا۔ انہیں یہ بات بری لگی، وہ ان کی والدہ کو کہتے کہ اس کو کچھ کھلا پلا دینا، تو وہ یہ کہہ کے باہر نکل گئے، سارا قبیلہ باہر چلا گیا۔ وہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے لیے لڑنے مرنے کو جتنے بھی تیار تھے نا ان کے قبیلے والے، وہ سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ تو پھر وہی بات کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں کھانا پینا کچھ نہیں، ابو بکر نے حالت تو مرکی نہیں جانی تھلے، وہ تو تک جدوں تک انہوں یہ نہ پتہ لگ گیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے، جب تک مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پتہ نہیں چلتا۔ وہ ایک پورا ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو پھر جا کے کہیں کوئی چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، اگر زندگی میں دوستی دیکھنی ہے، اگر ایمان دیکھنا ہے، اگر استقامت دیکھنی ہے، اگر جرأت اور بہادری دیکھنی ہے، اگر وفا دیکھنی ہے، اگر یہ ساری چیزیں دیکھنی اور سیکھنی ہو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ آج کم از کم
یہ تو نیت کرتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ تو ضرور کریں گے نا، کم از کم اتنا تو بنتا ہے نا کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ تو کریں، انہیں پڑھے آپ دیکھیے گا کہ ایمان کس طرح تازہ ہو. اور ان کا حق بھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے اور آپ کے ایمان کے لیے اور میرے اور آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے اور قیامت والے دن تک جتنی بھی قربانیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہیں، کم از کم ان کا اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ انہیں پڑھا تو جائے نا کم از کم. تو اس کا ارادہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. دعا کرو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم السلام من السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے الہ العالمین، ہمارا یہاں مل بیٹھنا آنا اپنے بارگاہ میں قبول فرما. اے الہ العالمین، ماجستانی کا مہینہ چل رہا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی امت کے اوپر بہت سے احسانات ہیں اور قیامت کی صبح تک احسانات رہیں گے. اے الہ العالمین، ان کے اور درجات بلند فرمائے. اے الہ العالمین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے الہ العالمین، یہ ہمارا درس قرآن ہوتا ہے، اللہ اس کو کامیابی کا بلندی عطا فرمائے. حضرت جی نے درس قرآن دیا، اللہ اس کو اپنے بارگاہ عالیہ میں منظور فرما. اے الہ العالمین، حضرت محترم قاری محمد احمد مجیسہ منتظر عالی جو ہمارے بزرگ میں بڑے ہیں، اے اللہ ان کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے. جن ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو خلاف رزق طیب نصیب فرما. اللہ پوری عالم اسلام کی حفاظت فرما. مجاہدین کی نصرت مدد فرما. ختم نبوت کے پروانوں صحابہ کے دیوان ہو گیا، اللہ نصرت مدد فرما. اللہ جو اس دنیا چلیں، اللہ ہم سب کی بخشش فرما. یا الہ العالمین، جو گھروں میں ہسپتالوں میں اللہ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما. اے الہ العالمین، جو لاپتہ ہیں، اے الہ العالمین جن میں اللہ ہم سب کو عزت رہائی نصیب فرما. اللہ کو اسباب پیدا فرما. اس درس قرآن کو اپنے بارگاہ عالیہ میں منظور فرما. سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم